ابو طالب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو جھوٹا نہیں جانتے تھے، سچا مانتے تھے، قرآن کو، دین کو، اسلام کو، حقیقت کو سمجھتے تھے۔ پھر کیا چیز تھی جو ایمان لانے سے انہیں روکے رکھی؟ کیسا نبی کا دل کڑتا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ موت کے وقت آکے نبی نے کہا کہ ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیں تاکہ قیامت کے دن آپ کی بخشش کر سکوں، سفارش کر سکوں، آپ کی اللہ سے بخشش کی دعا کر سکوں۔ کیسا دل مچلتا ہوگا نا۔ کسی نے حضور علیہ السلام سے پوچھا، صحیح بخاری میں ہے، حضور آپ کے چچا ابو طالب آخر وقت تک بعد میں انتقال، انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، کافر رہے، فوت ہو گئے اس ایک روایت کے مطابق، مگر انہوں نے خدمت حضور کی بہت کی تھی، بچپن سے پالا تھا، خدمت کی تھی، دشمنوں کے سامنے ڈھال بنے تھے، حضور کی خدمت بہت کی تھی، اور وہ کلمہ پڑھے بغیر فوت ہو گئے، تو حضور کیا وہ جو آپ کی خدمت کی وہ ان کو کوئی نفع دے گئی یا نہ دے گئی؟ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی ویڈیو بہت ہی معلوماتی ہونے والی ہے، مکمل ویڈیو دیکھیں، کیونکہ موجودہ دور میں جہاں دیگر اختلافات چل رہے ہیں وہاں اس مسئلے کو بھی زیر بحث لایا جاتا ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شفیع و مہربان چچا ایمان لائے تھے یا نہیں لائے تھے۔ ناظرین، یہ ویڈیو بنانے کا مقصد سوائے اس کے کوئی دوسرا نہیں ہے کہ عوام تک اس نازک مسئلے کی سمجھ آ جائے، اس پر مختلف مکاتب فکر کے علماء کرام کی رائے کو یکجا کیا ہے تاکہ عوام کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ آئیے ویڈیو دیکھیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور فرمائیں۔ شکریہ۔ عبد المطلب کا ایمان اور ابو طالب کا ایمان کیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، وہ تو آپ کو علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت ملنے سے پہلے ہی فوت ہو گئے تھے۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام بچپن میں تھے، ابھی نبوت کا زمانہ نہیں پایا۔ جب نبوت کا زمانہ نہیں پایا تو ایمان والی بات ہی نہیں رہے۔ چچا ابو طالب، انہوں نے نبوت کے دور کو پایا، اور پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت درد سے، محبت سے اپنے چچا کو بارہا ایمان کی، اسلام کی دعوت دی، حتیٰ کہ وفات کے لمحے تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سرہانے پہ بیٹھے رہے۔ جب ابو طالب اس طرح مرگ پہ تھا، پیارے حبیب آگے بیٹھ گئے اور کہنے لگے، چچا قل لا الہ الا اللہ فی اذنی، میرے کان میں ہی ایک مرتبہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ۔ ابو طالب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو جھوٹا نہیں جانتے تھے، سچا مانتے تھے، قرآن کو، دین کو، اسلام کو، حقیقت کو سمجھتے تھے۔ پھر کیا چیز تھی جو ایمان لانے سے انہیں روکے رکھی؟ وہ کہا کرتے تھے کہ عرب کی عورتیں تانے دیں گی کہ دادا کے باپ کے دین کو چھوڑ کر بھتیجے کے دین پہ آ گیا، مجھے ان تانوں کا ڈر نہ ہوتا میں کلمہ پڑھ لیتا، لیکن اب میں اپنے باپ کے دین پر، یہ آخری الفاظ ہیں، علی دین عبد المطلب، باپ کے دین پر فوت ہو گئے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا دکھ ہوا اپنے چچا کی وفات کا۔ حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پہ نازل ہوا، انک لا تہدی من احببت، جس کو آپ چاہیں ہدایت دینا نہیں دے سکتے، ولکن اللہ، ہاں وہ اللہ کی ذات ہے، یہدی من یشاء، جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے۔ عبد المطلب نے تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے دور کو ہی نہیں پایا، پہلے ہی فوت ہو گئے، اور ابو طالب نے نبوت کے دور کو پایا لیکن ایمان کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جہنمیوں میں سب سے ہلکا جہنمی، سب سے کم عذاب والا میرا چچا ابو طالب ہے، اس کو آگ کی 2 انگارے یا ایک روایت میں آگ کی 2 جوتیاں پہنائی جائیں گی۔ اپنے سگے چچا ایمان نہیں لے کر آ رہے، جنہوں نے آپ کو پالا بچپن سے، چلو وہ تو دشمن تھے، وہ ایمان نہ لائیں تو انسان صبر کرتا ہے، یہ تو دشمن ہے۔ اپنے سگے چچا جنہوں نے بچپن میں پالا، کفالت کی آپ کی، 3 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکاٹ کیا ہے قریش نے، کھانا پینا بند کر دیا، شعب ابی طالب کی گھاٹی میں بند کر دیا بنی ہاشم کو کہ ان کا 3 سال تک کوئی لنک نہیں ہوگا ان سے، تاکہ یہ رجوع کریں اپنے دین سے۔ ابو طالب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس گھاٹی میں بند ہوئے، ایمان نہیں لائے مگر اپنے بھتیجے کا ساتھ دیا۔ اتنے اچھے چچا لیکن ایمان نہیں لائے، کیسا نبی کا دل کڑتا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ موت کے وقت آکے نبی نے کہا کہ ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیں تاکہ قیامت کے دن آپ کی بخشش کر سکوں، سفارش کر سکوں، آپ کی اللہ سے بخشش کی دعا کر سکوں۔ کیسا دل مچلتا ہوگا نا۔ ابو طالب کو خیال آیا کلمہ پڑھنے کا، قریش کے جو سردار تھے انہوں نے ابو طالب کو دیکھنا شروع کر دیا کہ کلمہ، کتنا غصہ آیا ہوگا نبی کو ان سرداروں پہ کہ میرا چچا جس نے میری اتنی کفالت کی، مجھ سے اتنی محبت کی، آج وہ میرے سامنے جہنم کی آگ میں داخل ہو رہا ہے اور یہ کمبخت کھڑے ہوئے اس کو ورغلا رہے ہیں۔ ابو طالب نے چند اشعار گئے کہ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ عرب کہیں گے کہ ساری زندگی اسلام نہیں لایا، موت کے وقت موت کے ڈر سے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا، یہ ڈر نہ ہوتا تو آئے محمد۔ آج ابو طالب معروف روایت کے مطابق وہ آخر وقت تک ایمان نہیں لائے، ایک روایت کے مطابق لے آئے، ایک روایت کے مطابق انتقال کے بعد حضور نے معجزتاً زندہ کر کے کلمہ پڑھایا۔ میں اس موضوع پر گفتگو نہیں کر رہا، اس پر میرے 2-3 جمعوں کے خطابات ہیں، آپ چاہیں تو کیسے سن سکتے ہیں، مگر میں وہ روایت لے رہا ہوں صحیح بخاری کی جس کی روح سے انہوں نے آخر وقت تک کلمہ نہیں پڑھا، اس کے حوالے سے نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ کسی نے حضور علیہ السلام سے پوچھا، صحیح بخاری میں ہے، حضور آپ کے چچا ابو طالب آخر وقت تک بعد میں انتقال، انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، کافر رہے، فوت ہو گئے
اس ایک روایت کے مطابق. مگر انہوں نے خدمت حضور کی بہت کی تھی, بچپن سے پالا تھا, خدمت کی تھی, دشمنوں کے سامنے ڈھال بنے تھے, حضور کی خدمت بہت کی تھی, اور وہ کلمہ پڑھے بغیر فوت ہو گئے. تو حضور کیا وہ جو آپ کی خدمت کی وہ ان کو کوئی نفع دے گئی یا نہ دے گئی, اس کا کوئی صلہ ملا یا نہ ملا؟ آقا فرماتے ہیں هو فی زحزاح من نار لولا انا لکان فی الدرک الاسفل, صحیح بخاری ہے. فرماتے ہیں کہ ہاں خدمت میری کی ہو اور صلہ نہ ملے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خدمت میری کی ہو, خیال میرا رکھا ہو اور صلہ نہ ملے. میری خدمت کوئی باقی اعمال کی طرح ہے؟ ارے سارے اعمال صالحہ, حتیٰ کہ میرے عقیدے کے مطابق نماز, روزہ, حج, زکات, صدقہ, خیرات, زندگی کے سارے اعمال صالحہ, ان کا انبار اور ذخیرہ ایک طرف اور ادب و محبت و خدمت مصطفیٰ ایک طرف, حضور کی خدمت ایک طرف, حضور کی محبت اور ادب میں سرزد ہونے والا عمل ایک طرف. سارے اعمال کے ذخیرے مل کر خدمت رسول کے عمل کے برابر ذرہ بھی نہیں بن سکتے, ذرہ بھی نہیں بن سکتے. فرمایا کہ خدمت میری کی ہو اور صلہ نہ ملے. فرمایا وہ جہنم کے کنارے پر ہیں, وہ جو تپش ہے آگ کی ان کے گھٹنوں تک, ٹخنوں تک جاتی ہے اور جسم سلامت رہتا ہے. خدا کی قسم اگر میری ذات نہ ہوتی اور میری خدمت نہ کی ہوتی تو وہ دوزخ کے انتہائی نچلے گڑھے میں جل رہے ہوتے. کیونکہ میں نے اپنی زبان سے کہا تھا چچا کلمہ پڑھ لو, انہوں نے نہ پڑھا. اس انکار کے بعد حالت یہ ہوتی کہ انتہائی اذیت ناک دوزخ کے گڑھے میں